پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کے اوپر چڑھائی کر دی گئی. ایک بڑا آپریشن جو ہے ان کے دفتر کے حوالے سے کیا گیا. جو چیز ہاتھ میں آئی, جو رستے میں آئی, انہوں نے کہا جی اس کو نیست و نابود کر دو. آپریشن کیوں ہوا ہے, سی ڈی اے کا اس کے اوپر کیا موقف ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے, تھوڑا سا ان کے اوپر تشدد بھی ہوا اور اس کے بعد انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا. رؤف حسن کا واقعہ, حماد اظہر کا باہر آنا اور اس کے بعد اب یہ آپریشن ہونا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس چیز کو پن پوائنٹ کر رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں, وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. دفتر تو بلڈوز کر لیا, کیا آپ اس کی پاپولیرٹی کو بلڈوز کر سکیں گے؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, دھماکے دار خبر آئی کل رات کو. پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کے اوپر چڑھائی کر دی گئی اور سی ڈی اے کی جانب سے پولیس کے ہمراہ ایک بڑا آپریشن جو ہے ان کے دفتر کے حوالے سے کیا گیا. یہ آپریشن کیوں ہوا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, لیگلی اور سیاسی, قانونی اور سیاسی دونوں, اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, ذرا تفصیل سے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو, ہمارے انالیسز, رپورٹنگ پسند آئے تو لائک کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کیجیے گا اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے جو فیکچوئل پوزیشن ہے, ذرا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. فیکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ جناب کل رات کو تقریباً 11:30 بجے ایک دم پولیس کی بھاری نفری, سی ڈی اے کا عملہ مشینری کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کے باہر اکٹھا ہو گیا. وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے لیڈرز تھے اس میں سے صرف بیرسٹر گوہر اس وقت وہاں پہ موجود تھے. بعد میں دیگر کارکن اور دیگر رہنما بھی وہاں پہ آ گئے, لیکن انیشلی صرف وہی موجود تھے. سی ڈی اے کے عملے نے آ کے کہا کہ جناب یہ جگہ جہاں پہ آپ نے بیسکلی 2 ایریاز ہیں, ایک تو مین بلڈنگ ہے اور ایک بلڈنگ کے ساتھ جو ہے ایک ملکہ پلاٹ ہے جہاں پہ کنٹینر باتھ رومز وغیرہ جو ہے وہاں پہ وہ پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جناب یہ انلیگل کنسٹرکشن ہے اور انلیگل کنسٹرکشن کی وجہ سے جو ہے وہ ہم یہاں پہ آپریشن کریں گے اور اس جگہ کو سیل بھی کریں گے اور اس کو ختم بھی کریں گے. اچھا, انہوں نے کہا کہ جی اس کا اب بیرسٹر گوہر کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس کوئی نوٹس ہے اس کو مطلب ہٹانے کا, ختم کرنے کا. انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھے, بیرسٹر گوہر کے مطابق انہوں نے کہا مجھے انہوں نے کوئی نوٹس نہیں دکھایا. اس کے بعد وہاں پہ جو خاردار تاریں لگی ہوئی تھی, باؤنڈری بنائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کے باہر, جو کنٹینر باتھ رومز وہاں پہ بنائے گئے تھے ان سب کو جو ہے وہ مشینری کے ذریعے ریموو کر دیا گیا. پلانٹیشنز وغیرہ تھیں ان کو بھی وہاں پہ ریموو کر دیا گیا. اب جو پورا آپریشن ہوا اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے عامر مغل, انہوں نے آ کے پولیس کے ساتھ تھوڑی سی ریزسٹنس وہاں پہ دکھائی تو انہیں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے اوپر تشدد بھی ہوا اور اس کے بعد انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا. بعد میں اچھا, اب ذرا 1 منٹ کے لیے نا سی ڈی اے کا اس کے اوپر کیا موقف ہے, ذرا اس کو 1 منٹ کے لیے ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ آپ ذرا اسکرین کے اوپر دیکھیے گا, یہ بریف ہے جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس حوالے سے بنائی ہے. یہ بیسکلی G8 کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ موجود ہے. پلاٹ نمبر 1A کلاس 3 شاپنگ سینٹر G842 اسلام آباد. اور اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے, جو وجہ ہے, انہوں نے کہا جی انلیگل ان آتھرائز کنسٹرکشن آف ایڈیشنل فلور آن دا روف ٹاپ. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں جی چھت کے اوپر جو ہے وہ ایکسٹرا فلور ڈالا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, یہ مسئلہ ہے. لارج اسکیل انکروچمنٹ آن سی ڈی اے لینڈ, کہ وہی جس طرح آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک سی ڈی اے کا پلاٹ ہے کہ جی وہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ نے انلیگل کنسٹرکشنز کی ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی فرسٹ نوٹس واز ایشوڈ آن 19 نومبر 2020, یعنی 19 نومبر 2020 جب پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت تھی اس وقت. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت کا یہ لیٹر جو ہے, یہ وہ لیٹر ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ لیٹر جو ہے کسی سرتاج علی کے نام پہ ایشو ہوا ہے, ساغر مارکیٹ سیکٹر F10/4 اسلام آباد, یہ ان کے نام کا یہ ہے. اور اس میں بھی یہی ان کو کہا گیا ہے بیسکلی ایڈریس کرتے ہوئے کہ جی یہ آپ نے انلیگل کنسٹرکشنز جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں, تو اس کا نوٹس جو ہے ان کو دیا جاتا ہے. دوسرا اس کے بعد ایک اور نوٹس آتا ہے, وہ آتا ہے جناب 22 فروری 2021 کو, جو یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر بھی یہی لکھا جاتا ہے, یہ مطلب کہانی جو ہے وہ 2020 سے شروع ہوئی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی یہ 2021 کو اس کے بعد ایک اور نوٹس آتا ہے, اور اس کی کاپیز اگر آپ دیکھیں تو نیچے ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول سی ڈی اے, ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ سی ڈی اے, ان کو بھی یہ جاری ہے اور ان کے آگے سگنیچرز ہوئے ہیں, اور ادھر بھی 2021 کی ڈیٹ لکھی ہوئی, اور ادھر یہی ان سے کہا جا رہا ہے کہ جناب انلیگل کنسٹرکشن آن روف ٹاپ اور انکروچمنٹ آن سی ڈی اے لینڈ. اس کے بعد 2021 کے بعد 14 جون 2022 یہ لیٹر پھر ایک اور نوٹس جو ہے وہ جاتا ہے. سو جو کہانی 2020 سے شروع ہوئی ہے نومبر سے, وہ اب جون 2022 تک آ گئی بھی ہے, اور اس کے اندر بھی یہی شو ہو رہا ہے. اس کے بعد 2022 کے بعد سپٹمبر
4 ستمبر 2023. اب یہاں تک جو ہے وہ آلریڈی آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ جا چکی ہے. تو اس میں اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے اونر آکوپینٹ پلاٹ نمبر 1A سیکٹر G842. یہاں پہ وہ سرتاج صاحب کا نام جو ہے وہ ہٹ گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ یہی لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ نے انلیگل کنسٹرکشن اسکیمی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم آپ کو یہ نوٹس جاری کر رہے ہیں. تو یہ وہ سارے نوٹسز ہیں جو ان کو ریسیو ہوئے ہیں اور اس میں اور اس کے بعد یہ ایک اور نوٹس جو ہے 10 مئی 2024 کو ریسنٹلی مطلب چند دن پہلے کا ہے جس میں یہ لکھا ہوا جی consequent upon the persistent non-compliance to remove building violation despite issuance of 15 days notice served by building control directorate wide flan 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 and show cause notice flan 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 the subject premises property is hereby issued as per clause 2.17 of Islamabad Capital Territory Building Control Regulation as amended. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سیلنگ ڈیمولیشن آف وائلیشن آف بلڈنگ اینڈ زوننگ ریگولیشنز ان رسپیکٹ آف پلاٹ نمبر 1 ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 10 مئی کو سی ڈی اے کہہ رہا ہے جی 10 مئی کو ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ سیل کریں گے اور اس کو ہم کریں گے. اور اس کے بعد پھر یہ سارا آپریشن جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ وہ شروع ہوتا ہے کہ بلڈوزر لے کے جو ہے وہ دے دھڑاندھن جو چیز ہاتھ میں آئی جو رستے میں آئی انہوں نے کہا جی اس کو نیست و نابود کر دو. قانونی طور پہ تو اب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں تو نوٹسز ملے ہی نہیں ہیں, وہ ٹوٹلی انکاری ہیں اس بات سے. لیکن میرا ایک سوال ہے اس ساری چیز میں کہ اگر یہ نوٹسز جاری ہوئے ہیں اور جب نوٹسز سرو ہوتے ہیں تو اس کی ایک ریسیونگ بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے دفتر کے اندر ہی کوئی نوٹس لکھا اور آپ نے کہا بس یہ اسی دیتا ہے. آپ نے جب ہینڈ اوور کرتے ہیں تو آپ اس کی ایک ریسیونگ بھی لیتے ہیں. تو آئی ایم پریٹی شیور سی ڈی اے کے پاس اگر تو نوٹسز دیے گئے ہیں تو اس کی ریسیونگ بھی ہوگی. ایک چیز یہ تو تھی وہ ساری قانونی سٹینڈنگز کہاں پہ سی ڈی اے کدھر کھڑی ہے اور پی ٹی آئی کدھر کھڑی ہے وہ آپ نے سن لیا. اب اس کی ایک سیاسی بھی سٹینڈنگ اور صحافتی بھی سٹینڈنگ ہے, ذرا اس کے اوپر آ جائیں. سیاسی سٹینڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف 24 گھنٹے پہلے اسی سیکریٹریٹ کے اندر جو ہے وہ حماد اظہر رونما ہوئے تھے اور وہ انڈر گراؤنڈ تھے اور ایک دم جو ہے وہ باہر آ گئے تھے اور اسی سیکریٹریٹ میں آئے تھے. اور یہاں پہ کل جو ہے وہ پولیس, کل تو نہیں بلکہ پرسوں ہو گیا, پرسوں جو ہے وہ پولیس آئی تھی اور پولیس نے حماد اظہر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی. اور اس کے بعد وہاں پہ بھی کافی جو ہے وہ ریزسٹنس دیکھنے میں آئی تھی. مطلب وہاں پہ کارکنوں نے جو ہے پولیس کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی وغیرہ بھی کی تھی. ان کے اوپر یہ بھی کہا تھا, بلکہ ایک بڑا وہ کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر کہا جی آپ جو ہے وہ بغیر وارنٹ کے کس طرح آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی بغیر وارنٹ کے پروکلیمڈ آفینڈر ہیں, وہ مطلب مفرور ہے حماد اظہر, وانٹڈ وہ اس وقت, تو ان کے لیے ہمیں وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو پکڑنے کے لیے ہم کہیں پہ بھی چھاپا مار سکتے ہیں. آپ کو اتنی بیسک بات بھی نہیں پتا. تو اس پریمیسز کے اندر اسی سیکریٹریٹ کے اندر جو ہے وہ حماد اظہر صاحب یہاں پہ آئے تھے, لیکن اس کے بعد پولیس کے آنے سے پہلے پشاور کے لیے نکل گئے تھے. تو یہ تو ہے سیاسی ماحول. دوسرا آپ نے دیکھا یہ جو انسیڈنٹ ہوا رؤوف حسن کے ساتھ, ان کے چہرے پہ مبینہ خواجہ سرا, میں یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں, میں اور کیا کہوں, مبینہ خواجہ سرا, مبینہ خواجہ سراؤں کی جانب سے جو اٹیک ہوا تو اس پہ آپ نے دیکھا کیا ہوا. بلکہ رؤوف حسن صاحب کل رات کو کاشف عباسی صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے, تو کاشف عباسی صاحب نے بھی ان سے پوچھا کہ نیچے آپ کو کوئی خواجہ سرا نظر تو نہیں آئے. تو انہوں نے کہا نہیں, اب میں ایک بندہ ساتھ لے کر آیا ہوں اور مجھے پارٹی نے کہا ہے کہ آپ ایک سیکورٹی اپنے ساتھ رکھیں. اینی ویز, تو یہ پچھلے 2-3 دن کے اندر ہی انسیڈنسز ہوئے ہیں. رؤوف حسن کا واقعہ, حماد اظہر کا باہر آنا, اور اس کے بعد اب یہ آپریشن ہونا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس چیز کو پن پوائنٹ کر رہی ہیں؟ وہ اس بات کو پن پوائنٹ کر رہی ہے کہ آپس میں دا پاورز دیٹ بی, وہ اور پاکستان تحریک انصاف, ان کے درمیان ہر قسم کا کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہوا ہوا ہے. ہر قسم کا آپس میں کسی طور پہ کسی صورت پہ جو ہے وہ معاملات حل نہیں ہو رہے. ایک اور ڈیولپمنٹ جو کل ہوئی وہ یہ تھی کہ ایس آئی ایف سی کا جو اجلاس ہے اس میں سے علی امین گنڈا پور کا نام نکال دیا گیا اور ان کو نہیں بلایا گیا. میں نے اس کے اوپر کہا تھا دس از ویری شاکنگ کہ آپ جب پوری جو لوگ ہر دفعہ ہوتے ہیں اس میں ہاؤ کین یو لیو آؤٹ اے چیف منسٹر فرام ون پروونس. آپ سندھ سے بلا رہے ہیں, پنجاب سے بلا رہے ہیں, بلوچستان سے بلا رہے ہیں, باقی ہر جگہوں سے بلا رہے ہیں, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کے پی سے نہ بلائیں؟ تو ان کا نام نکال دیا گیا. سو یہ چیز یہ شو کر رہی ہے, سیاسی طور پہ یہ چیز یہ شو کر رہی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا وہ جو پیچ کسنے والا کام ہے نا, وہ پیچ کسا ہی جا رہا ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے. صرف اگر چھوٹ ہوئی ہے تو ایک چیز کی ہوئی ہے, وہ ہوئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی, کہ وہ باہر آ گئے. اچھا, میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اب تو ظاہری بات ہے ان کو آئے ہوئے اب 24 گھنٹے سے اوپر ہو چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اب تک, جب تک یہ ویڈیو جو ہے یہ آدھی رات کے بعد ریکارڈ ہو رہی ہے اس وقت, ٹھیک ہے, اس وقت آدھی رات کے بعد ریکارڈ ہو رہی ہے.
جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے, ان کا کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا, ان کی کسی قسم کی پریزنس ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ کدھر ہیں. مطلب یہاں پہ یہ پی ٹی آئی کے دفتر کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, بیرسٹر گوہر وہاں پہ تھے, عمر ایوب وہاں پہ تھے, پرویز الہی صاحب کدھر ہیں, چوہی صاحب کتنے ہیں, چوہی صاحب نے تو لبو وہ کدھر گئے وہ. تو اب مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جناب چوہی صاحب کو کہا گیا کہ ابھی آپ ذرا ریسٹ کریں تھوڑا سا, ابھی آپ احتیاط برتیں. تو کیا یہی چکر ہے؟ تو پھر تو اس کے بعد ان کا باہر آنے کے اوپر بہت سے لوگ جو ہے وہ باتیں کریں گے. تو چوہدری پرویز الہی صاحب کی جانب سے اب تک کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو مشکل کی گھڑیاں ہیں وہ اس سٹیپ کے بعد بہت سیریس. اچھا اپڈیٹ, سوری میں شاید اس میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کو اب سیل کر دیا گیا ہے. کل رات کو یہ جو بھی آپریشن ہوا اس کے بعد اسے سیل کر دیا گیا ہے. اب ظاہری بات ہے اس پہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم جائیں گے, ہم کورٹ میں جائیں گے, اس کو جا کے چیلنج کریں گے. لیگل فائٹ کیا ہوتی ہے وہ تو بعد میں, وہ ظاہری بات ہے سی ڈی اے بھی وہاں پہ آئے گی, دے ول ہیو ٹو پروو دیئر کیس آلسو. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ میرے لیے شاکنگ نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی نا تو مسلم لیگ نون کا یہاں پہ دفتر ہے 180H ماڈل ٹاؤن, وہ اگر آپ وہاں پہ جائیں نا تو ان کے دفتر کے بالکل سامنے جو ہے وہ ایک گراؤنڈ ہے, ایک چھوٹا سا بہت چھوٹا سا پارک ہے, جس کو ابھی بھی آج کل بھی یہ لوگ جو ہے وہ اپنی گاڑیاں پارک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں 180H کے بالکل سامنے. تو پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ آئی تھی نا تو انہی کے گارڈز وغیرہ جو ہے وہاں پہ اس پارک کے اندر گھوم رہے ہوتے تھے, کیونکہ 180H میں جو بھی گاڑی آتی تھی اس کو وہیں پہ پارک کرواتے تھے. لیکن جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی نا انہوں نے وہ پارک چھڑوا لیا ان سے. انہوں نے کہا جناب یہ تو پبلک پراپرٹی ہے, ادھر آپ نہیں آ سکتے, اور وہ ان کو جو ہے وہ خالی کروا لیا گیا. لیکن جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ دوبارہ آئی تو وہ پارک شاک واپس پی ٹی آئی کے سوری پی ایم ایل این کے پاس جو ہے وہ واپس چلا گیا. اور آج بھی یہی ہے, آج بھی وہ آپ ادھر. اچھا وہ ایک اور بھی بات یہ ہے کہ وہ جو پوری لین ہے نا جو جہاں پہ مسلم لیگ نون کا دفتر ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ شریف خاندان کا ہی ہے. مطلب دیگر جو کوٹھیاں اور گھر وہاں پہ ہیں وہ بھی سارے شریف خاندان کے ہیں. سو نو ون ایون کمپلینس کہ بھائی یہ کیا ہے, آپ ایک مطلب گراؤنڈ کے اندر آپ نے بیٹھ کے گاڑیاں, اس کو پارکنگ لاٹ آپ نے بنا دیا. تو یہ دفتروں کے ساتھ ہوتا ہے. اب آپ کی حکومت نہ ہو, اب پاکستان پیپلز پارٹی ہے, میں اس کے دفتر کی بھی مثال دے دوں, 2008 سے بیٹھی ہوئی ہے سندھ کے اندر. 2008 سے 15 سال 16 سال ہو چکے ہیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجال ہے کسی کی ضرورت ہے کو بلاول ہاؤس کے ارد گرد جو انہوں نے انکروچمنٹ اسکیم ہی ہے اس پہ کوئی ہاتھ لگا کے دکھا دے. جبکہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ اس کے اوپر بہت سے وہاں کے لوکل ریزیڈنٹس جو ہیں وہ کمپلینس کر چکے ہیں کہ بھائی یہ بلاول ہاؤس کے ارد گرد کس چکر میں جو ہے یہ دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں یا وہاں پہ انکروچمنٹس کی گئی ہیں. لیکن کون ہاتھ لگا سکتا ہے کیونکہ حکومت ہے. اب یہ والا کیس بھی جو ہے وہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف مخالفت میں ہے اس وقت, تو اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کا پیچ جو ہے ان کا ٹائٹ ہوگا. آپ کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بیٹھ کے اس کو بچا سکیں. اب تو جس کی حکومت ہے ان کے دفتر جو ہیں ان میں رونقیں ہوں گی, اور جن کے حکومت نہیں ہے اپوزیشن میں ہے تو ان کے دفتروں کے ساتھ پھر یہ ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف. لیکن اس ساری چیز کے بعد کیا دفتر گرانے سے, دفتر سیل کرنے سے, خاردارے ہٹانے سے, بلڈوزر لانے سے کیا پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کو آپ بلڈوز کر سکیں گے؟ دفتر تو بلڈوز کر لیا, کیا آپ اس کی پاپولیرٹی کو بلڈوز کر سکیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. سیاست چیز ہی ایسی ہے کہ آپ اگر اس قسم کے سٹیپس لیں گے تو ان کے لیے اور بھی سمپتھی کارڈ جو ہے وہ ان پلے آئے گا, اور سمپتھی لوگوں کے دلوں میں اور بھی سمپتھی ہوگی کہ دیکھو کتنی زیادتی ہو رہی ہے پی ٹی آئی. اچھا وہ جینون کیس بھی ہوگا, یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا دوں کہ اگر جینون کیس بھی ہوگا, مطلب کچھ پتہ نہیں, مجھے تو نہیں پتہ, ظاہری بات ہے کورٹ آف لاء کے اندر یہ فیصلہ ہوگا. لیکن آج اگر آپ جا کے کہہ دیں گے جناب پاکستان تحریک انصاف نے بھی غلط کیا ہوا تھا, انکروچمنٹ تھیں, آپ نہیں کر سکتے, یہ الاؤڈ نہیں ہے, اگر نہ بڑی زیادتی ہوئی ہے نا پی ٹی آئی نے بڑی زیادتی ہوئی ہے, نہیں ہو سکتا, بہت ناانصافی ہے یہ. وہ وقت ایسا ہے نا, پالیٹکس ہے, بس وقت ایسا ہے, تو وہ بھی سمپتھی میں. ہاں مزہ تو تب آتا نا, مزہ تو تب آتا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی, سی ڈی اے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے انڈر ہوتا, اور یہی سی ڈی اے جا کے پی ٹی آئی کے دفتر کو جو ہے جا کے تہس نہس کر دیتا کہ جناب جس کی حکومت ہے ہم اس کے دفتر کو بھی نہیں چھوڑیں گے. دیٹ از دا رول آف لا. جو تو بندہ کمزور ہے, جھکا ہوا ہے, پسلی اس کی نہیں ہے, اس وقت جا کے بلڈوزر آپ چڑھا رہے ہیں, کیا فائدہ اس کا, کیا فائدہ.
میں بائی دا وے یہ بھی آپ کو بتا دوں جہاں پہ اللیگل کنسٹرکشنز کی بات ہو رہی ہے تو اسلام آباد میں اگر تو یہ ہے تو یہ کوئی واحد بلڈنگ نہیں ہے, اور بھی بڑے ہیں. ایک بڑے مشہور اینکر ہیں, ان کے گھر کے ساتھ بھی بڑی ایک کہانی ہے. اسلام آباد کے حلقوں میں بڑی مشہور ہے. اگر سی ڈی اے کے اندر کوئی اتنا کبھی دم خم ہوا نا تو وہ ان کے اگینسٹ ذرا کارروائی کر کے دکھائیں. ہے ایک گھر ہے. اب میں اینکر کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے جب سی ڈی اے کوئی نام نہیں لے رہا یا ایکشن نہیں لے رہا تو میں کیوں لواں, ٹھیک ہے. تو جس کی جتنی پسلی ہے وہ بچا لیتا ہے. اگر پسلی نہیں ہے, اگر آپ فیور میں نہیں ہیں تو پھر آپ دیکھیں قانون کیسے حرکت میں آتا ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہی کل ہوئی. سالار کاکڑ جو پاکستان تحریک انصاف کے کوئٹہ کے ان کے کینڈیڈیٹ تھے, الیکشن ہار گئے تھے اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اوبیسلی کہ فارم 45 فارم 47 والی شکست تھی یہ ان کی بھی. تو ان کو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بلایا ہوا تھا لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. تو انہوں نے کل 2:44 کے اوپر ٹویٹ کیا. ایکچولی سٹوری آگے ہے لیکن میں پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. انہوں نے کہا جی مجھے خان صاحب نے 2 بار میٹنگ کے لیے بلایا, آج مسلسل دوسرے ہفتے میرا نام کاٹ کر مجھے اڈیالہ کے گیٹ سے واپس بھیج دیا جاتا ہے. میں بلوچستان کے تمام اضلاع سے دوست بلا کر مشاورت کے بعد پریس کانفرنس کروں گا. خان صاحب کے جانصاروں کو سوچی سمجھی سازش کے تحت ان سے اور پارٹی معاملات سے دور رکھا جا رہا ہے. تو یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. اب یہ میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ایک انٹرنل ٹسل جو ہے وہ چل رہی ہے. پچھلے دنوں شیر آف دا مروت کو جو ہے وہ سائڈ لائن ہوئے وہ, اور اب یہ سالار کاکڑ صاحب کے ساتھ بھی جو ہے کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے 3:19 کے اوپر ایک اور ٹویٹ کیا جو بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. انہوں نے لکھا میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب. اب اس کے آگے انہوں نے لکھا فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان اسی اطار کے لونڈے عمر ایوب سے دوا مانگتے ہیں. تو عمر ایوب صاحب کی یہ جو بلڈ لائن ہے نا, مجھے لگتا ہے یہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. لوگ جب بھی تانا دیں گے تو ان کو ان کے بلڈ لائن کے حوالے سے دیں گے کہ آپ کے تو اپنے دادا نے جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا ہے. اب ہم آپ سے ایکسپیکٹ کریں کہ سویلین بالادستی کے اوپر جو ہے وہ عمر ایوب صاحب آواز اٹھائیں گے. تو اب وہ بعد میں البتہ انہوں نے ٹویٹ جو ہے ڈیلیٹ کر دیا. لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو سالار خان کاکڑ صاحب کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری ہو گیا. مجھے لگتا ہے وہ اپنی عمر ایوب صاحب جو ہیں اپنے ہیریٹیج کے حوالے سے بڑے سینسٹیو ہیں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ تقریر کے دوران کہہ دیا تھا کہ جناب جنرل ایوب جو ہے ان کو تو قبر سے نکال کے دوبارہ پھانسی دینی چاہیے. وہ اس قسم کی بات انہوں نے کی تھی. اس پہ عمر ایوب صاحب کافی بھڑک اٹھے تھے, بلکہ پوری پی ٹی آئی نے کہا تھا جی یہ پرسنل اٹیک ہے, یہ پرسنل اٹیک ہے. تو اب ان کی یہ کاکڑ صاحب کی جانب سے یہ کہنے کے اوپر بھی جو ہے ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا. انہوں نے کہا جی آپ نے سیکرٹری جنرل کے خلاف جو ہے وہ بیان دیا ہے, 1 روز کے اندر شو کاز نوٹس کا جواب دے ورنہ پارٹی پالیسی کے مطابق ایکشن لیا جائے گا. جواب اطمینان بخش نہ ہوا تو پارٹی ایکشن لے گی. تو یہ معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. ایک جگہ جہاں پہ جو ہے وہ کنسٹرکشنز کے اوپر بلڈوزر چل رہے ہیں, وہاں پہ آپسی تعلقات کے اوپر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں. مطلب اتنے حالات خراب ہیں. دوسری جگہ وی نیوز نے رپورٹ کیا کہ جی اڈیالہ جیل میں شاندانہ گلزار صاحبہ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے شاندانہ گلزار نے اپنے تحفظات خان صاحب کے سامنے رکھے. عمران خان صاحب نے واضح کیا کہ پارٹی کے تمام فیصلے ان کی ہدایت کے مطابق ہوتے ہیں اور پارٹی کے رہنماؤں پر تنقید کرنے سے اختلافات جنم لیتے ہیں. شاندانہ گلزار نے موجودہ قیادت کی جانب سے جارحانہ رویہ نہ اپنانے اور احتجاج میں تاخیر سے متعلق تشویش سے آگاہ کیا. عمران خان نے کہا کہ دھرنا یا لانگ مارچ کسی بھی تحریک کا آخری راؤنڈ ہوتا ہے اور اس وقت پارٹی کو تنظیم نو کا مرحلہ اہم ہے جس کے بعد ورکرز کنونشن کروائے جائیں گے اور پھر احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا. انہوں نے واضح کیا کہ موجودہ قیادت تمام فیصلے مجھ سے مشاورت کے بعد کرتی ہے اور میری ہدایات کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. انہوں نے شاندانہ گلزار کو پارٹی ڈسپلن پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ خواتین قیدیوں کی آواز میڈیا پر اجاگر کرنے کی بھی ہدایت کی. عمران خان نے بشرا بی بی سمیت ڈاکٹر یاسمین راشد, عالیہ حمزہ اور دیگر خواتین کے ساتھ روا رکھا جانے والا رویہ میڈیا پر اجاگر کرنے کی ہدایت کی. عمران خان نے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کو بھی پارٹی ڈسپلن پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی. وہ تو انہوں نے کر ہی دیا تھا, انہوں نے کاکڑ صاحب کو جو ہے وہ یہ جاری کر دیا تھا کیا کہتے ہیں شو کاز نوٹس. اس کے علاوہ زبیر علی خان جو پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا صحافی. انہوں نے کہا خبر ہے کہ مراد سعید فوری طور پر روپوشی ختم کر کے منظر عام پر نہیں آئیں گے. عمران خان نے حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال کو ہی منظر عام پر آنے کی ہدایت کی ہیں. ابھی مراد سعید کے منظر عام پر آنے کا وقت نہیں ہوا. مراد سعید عمران خان کی ہدایت تک روپوش ہی رہیں گے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.